بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک بیوہ عورت تھی اور گاؤں سے میرے شوہر کے دوست کا بیٹا شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا اور وہ میرے بچوں کو بھی پڑھا دیتا تھا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت شرماتا تھا۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ رات کو جلد ہی اپنا کمرہ بند کر دیتا تھا اور کمرے میں پتہ نہیں کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں چھپ گئی۔ یہ دیکھ کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میرے شوہر کی اچانک موت نے ہماری زندگیوں کو ویران کر کے رکھ دیا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں جو اپنے پاپا کی لاڈلی تھیں وہ بالکل خاموش رہنے لگی تھیں۔ ان کے بابا کی جدائی نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کم عمر میں انہوں نے اپنے بابا کو کھویا تھا اور شاید ان کے بابا کی جگہ زندگی بھر کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا اور میری بیٹیاں بھی وقت کے ساتھ ساتھ صدمے سے نکل آئی تھیں، لیکن ہماری زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک پر ہم سب اپنے کام کرتے جا رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے ہماری زندگی کے سارے رنگ مٹا دیے ہوں۔ اور پھر میرے شوہر کے دوست کا بیٹا ناصر شہر پڑھنے کے لیے آیا تو میرے ویران سے گھر میں جیسے رونق آ گئی۔ میری بیٹیاں دوبارہ چہکنے لگی تھیں۔ ناصر نے میری بیٹیوں کو دوبارہ جینا سکھا دیا تھا، لیکن وہ مجھ سے بہت زیادہ شرماتا تھا۔ میرے بچوں کی اس سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور اب یہ سب مل کر گھر میں رونق لگا دیتے تھے۔ اپنی بیٹیوں کو اس طرح کھلکھلاتا دیکھ کر میں دوبارہ سے جی اٹھتی تھی۔ میں بہت کم عمر میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ میری شادی کو 10 سال ہی گزرے تھے اور میری 2 چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ ہماری خوشیوں کی عمر بہت چھوٹی ثابت ہوئی اور میرے شوہر ایک کار حادثے میں مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ اس وقت ہماری پوری زندگی بدل گئی۔ اپنے شوہر کے اس طرح چلے جانے پر میں پوری طرح ٹوٹ گئی تھی، لیکن مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے زندہ رہنا تھا۔ بیوہ ہونے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں دوسری شادی کبھی نہیں کروں گی اور اپنی بچیوں کے سر پر سوتیلے باپ کا سایہ تک نہیں پڑنے دوں گی۔ میں اپنی بیٹیوں کو لے کر بہت ہی پریشان تھی اور میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے ایک اسکول میں جاب کر لی۔ صبح جب اپنے بچوں کو اسکول بھیج دیتی اور خود بھی اسکول چلی جاتی اور واپسی پر انہیں اپنے ساتھ لے کر آتی تھی۔ میں نے زندگی میں اتنا بڑا نقصان اٹھایا تھا کہ میرا دل مضبوط ہو گیا تھا اور اب اکیلے ہی زندگی گزار رہی تھی۔ ایسے میں جب ناصر ہماری زندگی میں آیا تو جیسے زندگی میں رنگ سے بھر گئے تھے۔ میرے لیے بھی بالکل میرے بچے جیسا تھا۔ کالج کی پڑھائی کے لیے وہ شہر آیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی میری بیٹیوں کو بھی پڑھا دیا کرو تاکہ مجھے بھی کچھ وقت آرام مل جائے۔ ناصر بہت ہی نیک بچہ تھا، کبھی میرے آگے آنکھ نہ اٹھاتا بلکہ ہمیشہ سر جھکا کر بات کرتا تھا اور مجھے اس بات پر بہت خوشی محسوس ہوتی تھی کہ میرے شوہر کی دوست نے اس کی اچھی تربیت کی ہے۔ دراصل وہ میرے شوہر کے دوست کا بیٹا تھا۔ دونوں کالج کے دوست تھے۔ ناصر نے میری دونوں بیٹیوں کو پڑھانا شروع کر دیا تھا اور جب سے ناصر انہیں پڑھا رہا تھا وہ دونوں پڑھائی میں بہت اچھی ہو گئی تھیں۔ ان کے سبھی ٹیسٹ بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو رہے تھے، ورنہ اپنے پاپا کو کھو دینے کے بعد تو انہوں نے پڑھائی بالکل ہی چھوڑ دی تھی۔ اسکول سے بھی ان دونوں کی شکایات آنے لگی تھیں، لیکن ناصر نے آتے ہی دونوں کو بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ ہر روز شام کو ان دونوں کو پڑھاتے پڑھاتے اپنی پڑھائی بھی پوری کر لیتا اور میں بھی ان کے قریب بیٹھ کر اسکول کا کام کرتی۔ میرے اور بچوں کے ساتھ ناصر بھی کالج کے لیے نکل جاتا اور ہمارے آنے کے بعد ہی گھر لوٹتا۔ ناصر کے آنے تک میں کھانا تیار کر چکی ہوتی، لیکن وہ ہمیشہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اکیلے کھانا کھاتا۔ اسے مجھ سے بہت شرم محسوس ہوتی تھی اور میں بھی اس سے زبردستی نہیں کرتی تھی۔ آنے والے 4 سال تک اسے ہمارے ساتھ ہی رہنا تھا اور مجھے یقین تھا کہ ہم قریب آ جائیں گے۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام بھی ناصر کرتا اور کبھی کبھی تو گھر کی صفائی بھی کر دیتا۔ مجھے ناصر میں اپنے شوہر کی جھلک نظر آتی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ بالکل انہی جیسا تھا۔ جب تک میرے شوہر زندہ تھے انہوں نے بھی ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ وہ گھر کے کام میں بھی میرا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اسی طرح ناصر بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا تھا۔ ہماری لو میرج ہوئی تھی۔ میرے شوہر بھی ناصر کی طرح شہر پڑھنے کے لیے آئے تھے اور کالج میں ہم دونوں کی دوستی ہو گئی تھی، لیکن اس وقت میرے شوہر کا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، اسی لیے میرے شوہر ہاسٹل میں رہتے تھے۔ 4 سال تک میں اور میرے شوہر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے میں بندھے رہے اور جیسے ہی پڑھائی پوری ہوئی تو میرے شوہر نے اپنے گھر والوں سے میرے بارے میں بات کی اور سب کچھ راضی خوشی طے ہو گیا۔ میرے گھر والے تو پہلے سے ہی ان کو جانتے تھے کیونکہ میں زیادہ تر اسی کی بات کیا کرتی تھی، اس لیے جب اس کے رشتے کے لیے گھر والے آئے تو میرے پاپا نے ہاں کر دی۔
जिस दिन मैं उसकी दुल्हन बनी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई। का साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। अपना घर छोड़कर मैं उसके घर चली आई थी और उसके बाद मैंने कभी पलट कर नहीं देखा था, बल्कि आने वाले हर पल को अपने शौहर के साथ बहुत ही खूबसूरत बनाया था। शादी के 1 साल बाद अल्लाह पाक ने हमें 2 प्यारी प्यारी बेटियां भी दी थीं। मेरे शौहर ने शादी के पहले शहर में जॉब कर ली थी और हमने शहर में ही अपना घर बना लिया था, इसीलिए मुझे कभी गांव नहीं जाना पड़ा। मेरे शौहर की कॉलेज फ्रेंड रिदा कभी कभी हमसे मिलने आ जाती थी और नासिर रिदा का ही बेटा था। मेरी शादी के वक्त नासिर की उम्र 12 साल के करीब थी और अब वो 20-21 साल का नौजवान बच्चा था। शादी के बाद मैं और मेरे शौहर 1-2 बार गाँव गए थे, लेकिन मुझे गाँव की ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल लगी थी, इसीलिए हम दोबारा कभी गाँव नहीं गए। जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी, हमें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। बेटियों की पैदाइश के बाद तो मेरे शौहर ने अपनी जॉब में भी तरक्की हासिल कर ली थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक ऐसी सुबह मेरे शौहर मुस्कुराते हुए जॉब के लिए घर से निकल गए थे और फिर लौट कर वापस नहीं आए थे। बल्कि थोड़ी ही देर में मुझे खबर मिली कि मेरे शौहर का कार एक्सीडेंट हो गया है। ये खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मैं फौरन अस्पताल के लिए दौड़ पड़ी थी और गांव में भी फ़ोन कर दिया, लेकिन शायद मेरे शौहर की इतनी उम्र लिखी हुई थी और इसीलिए वो कुछ घंटों में ही मेरा साथ छोड़कर चले गए। आज भी मुझे जब वो दिन याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी आंखों के सामने मैंने अपनी ज़िंदगी के साथी को खुद से बिछड़ते देखा था। अभी भी आंखें बंद करती हूँ तो उसका चेहरा मेरी आंखों में घूमता है। मेरे शौहर ने जाने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं उनकी बेटियों की बहुत अच्छे तरीके से तरबियत करूंगी और मैं उसी वादे को निभाने। नासिर की माँ रिदा भी अपने दोस्त की अचानक मौत पर टूट कर रह गई थी। मेरे शौहर की मौत के बाद रिदा ने हमारे घर आना कम कर दिया था। जब कभी आती तो अपने दोस्त को याद करके फूट फूट कर रोने लगती, इसीलिए मैं खुद ही रिदा से फ़ोन पर बात कर लिया करती। रिदा उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ी थी, लेकिन मेरे शौहर उसे रिदा ही कहा करते थे, इसीलिए मैं भी यही कहती थी। मेरे शौहर की दोस्त रिदा का हमारे साथ रवैया बहुत ही अच्छा था और मुझे भी वो पसंद थी। रिदा ने मुझे नासिर की पढ़ाई के लिए उसे शहर भेजने की बात की, तो मैंने खुद ही रिदा से कहा कि वो नासिर को हॉस्टल भेजने की बजाय हमारे घर भेज दे। नासिर के अंकल का ही घर है और मुझे भी किसी के साथ मिल जाएगा। मेरी बात सुनकर तो जैसे रिदा की मुश्किल ही हल हो गई थी, क्योंकि वो नासिर को अकेले हॉस्टल भेजते हुए घबरा रही थी। रिदा ने मुझे बताया था कि नासिर एक बहुत ही शर्मीला लड़का है और बहुत जल्द किसी से घुलता मिलता भी नहीं है, और मैंने खुद भी देख लिया था कि उसे हमारे घर आए हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन उसने कभी अब तक मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं की थी, बल्कि जैसे ही मैं उससे कोई बात करती तो शर्म से सर झुका लेता और रात को भी जल्दी अपने कमरे में जाकर बंद हो जाता। जबकि मैं मेरी बेटियां हॉल में बैठकर रात को एक साथ ही टीवी देखा करती थीं, लेकिन वो कभी भी हमारे साथ नहीं बैठता था। मेरी दोनों बेटियां नासिर की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थीं और वो दोनों कॉलेज से आने के बाद सारा दिन उसके साथ खेलती रहती थी। मेरी छोटी बेटी तो हर वक्त उसके कंधों पर चढ़कर बैठी रहती और नासिर उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वो उसके लिए चॉकलेट लेकर आता। मैंने कई बार उसको मना किया, लेकिन अगले दिन फिर से चॉकलेट ले आता। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने अपनी तबीयत के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा था। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और ना स्कूल से छुट्टी कर सकती थी, इसीलिए मैं किसी न किसी तरह खुद को घसीट कर काम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी तबीयत और भी ख़राब होती जा रही थी। जब रात के वक्त मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब महसूस होने लगी तो मैं अपने कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था, इसीलिए मैं छत पर चली आई। छत के कोने में एक कमरा बना हुआ था और नासिर इसी में रहता था। मैं छत पर ही बैठ गई। मेरी नज़र नासिर के दरवाजे की तरफ गई। आज मुझे न जाने क्यों इस बात का एहसास हो रहा था कि वो हर रोज़ रात होते ही जल्दी अपने कमरे में चला जाता है और फिर सुबह वापस निकलता है, जबकि उसके कमरे में तो टीवी वगैरह भी नहीं था। तो इतनी जल्दी अपने कमरे में क्यों बंद हो जाता है? आजकल शहर के कॉलेज का माहौल कुछ ठीक भी नहीं चल रहा था और लड़कों को नशे की लत लगाई जा रही थी, इसीलिए मुझे अचानक ही उसकी फिक्र सताने लगी। 20-21 साल का मासूम सा लड़का था जो गांव के माहौल से पला बढ़ा था। मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था
کہ کہیں شہر کا ماحول اسے برباد نہ کر دے۔ وہ جب تک شہر میں ہے میری ذمہ داری تھی، کیونکہ ردا نے مجھ پر بھروسہ کر کے اسے میرے گھر بھیجا تھا۔ اگر وہ غلط کاموں میں پڑ جاتا تو میں ردا کو کیا منہ دکھاتی۔ ناصر کو ہمارے گھر آئے ہوئے 4 مہینے ہو گئے تھے، لیکن اب تک ہم دونوں کے بیچ کوئی دوستی نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ایسی کوئی بات چیت ہوئی تھی کہ میں ڈائریکٹ اس سے پوچھ سکتی۔ ویسے تو وہ مجھے دیکھتے ہی شرم سے سر جھکا لیتا اور میں اس سے بھلا کیا پوچھتی کہ رات کو جلدی اپنے کمرے میں جا کر کیا کرتے ہو۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں خود اس بات کا پتہ لگاتی ہوں کہ آخر اپنے کمرے میں کیا کرتا ہے۔ 2-4 دن تو میری بیماری میں گزر گئے اور جیسے ہی میں خود کو تھوڑا بہتر محسوس کر رہی تھی تو مجھے پھر سے اس کا خیال آیا، اور میں ایک رات جب میری بیٹیاں ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھیں اور ناصر کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا تو میں خاموشی سے اس کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ میری بیٹیاں اگلے 1 گھنٹے تک ٹی وی کے سامنے سے نہیں اٹھیں گی۔ مجھے اس کے کمرے میں چھپے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب ناصر چائے کا کپ لے کر اپنے کمرے میں چلا آیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے سکون سے بستر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آرام سے چائے کی چسکیاں لیتا رہا اور میں دل میں سوچنے لگی کہ میں بغیر بات کی تصدیق کیے اتنے سیدھے سادے لڑکے پر شک کر رہی ہوں۔ اگر ناصر کو نشے کی یا کسی اور چیز کی لت لگتی ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے پتہ نہ چلے؟ مجھ سے شرماتا ضرور تھا لیکن میری آنکھوں کے سامنے ہی رہتا تھا۔ میں نے سوچا وہ جیسے ادھر ادھر ہو جائے گا تو میں چپکے سے اس کمرے سے باہر نکل جاؤں گی، کیونکہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں اس پر شک کر رہی ہوں، جو اس پر نظر رکھ رہی ہوں، تو نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ مجھے چھپے ہوئے کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ناصر نے اٹھ کر اپنی چائے کا خالی کپ میز پر رکھ دیا اور پھر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر سکون سے بیٹھ گیا۔ اس کا منہ اس طرف تھا، مجھے اس کا لیپ ٹاپ نظر آ رہا تھا جبکہ اس کی کمر میری طرف تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ شاید رات کے اس پہر میں پڑھائی کرنے میں بزی ہے اور میں نے ایسے ہی اس کی جاسوسی شروع کر دی۔ لیپ ٹاپ آن ہوتے ہی اس نے ایک ویڈیو لگائی۔ یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ویڈیو تو میری ویڈیو تھی، کسی اور کی نہیں، اور اپنی ایسی ویڈیو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں جس لڑکے کو سیدھا سادہ اور معصوم سمجھ رہی تھی وہ یہ سب کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر میری ویڈیو ابھی بھی چل رہی تھی جس میں میں اپنے باتھ روم میں نہا رہی تھی۔ ناصر بہت ہی دلچسپی کے ساتھ میری ویڈیو دیکھ رہا تھا اور بار بار اسکرین پر ایسے ہاتھ لگا رہا تھا جیسے مجھے چھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی تھی اور اپنی جگہ سے نکل کر ایک دم اس کے سامنے آ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں رات کے اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ اس کمرے میں چھپی ہوئی ہوں۔ مجھے اپنی نظروں کے سامنے کھڑا دیکھ کر اس نے فوراً لیپ ٹاپ بند کر دیا اور گھبراتے ہوئے کہنے لگا، آنٹی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مار دیا اور اس سے کہا، میں نے اپنی ویڈیو دیکھ لی ہے اور میں جان گئی ہوں کہ تم نے چوری چھپے میری ویڈیو بنائی ہے۔ میری بات سن کر اس نے اپنا سر جھکا لیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس نے آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، جبکہ میں نے تو اسے اپنے گھر میں جگہ دی تھی اور اسے اپنی اولاد کی طرح رکھا تھا۔ میرے شوہر اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس نے تو میرے بھروسے کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ اس نے کب، کیسے اور کس طرح میری ویڈیو بنائی تھی مجھے تو اس بات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے بہت ہی غصے سے اس سے دوبارہ سوال کیا تو وہ سر جھکائے کہنے لگا، میں نے آپ کے واش روم میں ایک کیمرہ لگایا ہوا ہے اور میں روز آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں۔ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں اور میں ہمیشہ سے ہی آپ کو پسند کرتا تھا، اور جب میں گاؤں سے یہاں آیا تو اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا اور ایک دن یہی بات میں نے اپنے کالج کے دوست کو بتائی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کے واش روم میں خفیہ کیمرہ لگا دوں اور روزانہ رات کو آپ کو دیکھ کر سکون حاصل کروں۔ ایسے ہی ایک دن میں کالج کی چھٹی سے گھر کچھ دیر پہلے لوٹ آیا۔ آپ اس وقت گھر پر نہیں آئی تھی اور اسکول میں تھی۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے آپ کے واش روم میں کیمرہ چھپا دیا۔ وہ سر جھکائے اپنے گناہ کو بتا رہا تھا اور میں اس کی ہمت پر حیران تھی۔ میں نے بہت دکھی لہجے سے اس سے پوچھا، تمہیں ایسا کرتے ہوئے بالکل بھی شرم نہیں آئی؟ تم بھول گئے میں تمہاری آنٹی ہوں، تم میری اولاد کی طرح ہو۔ یہ بات سن کر وہ ہنس پڑا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا، آپ کس غلط فہمی میں جی رہی ہیں؟ آپ کے شوہر کی موت ہو چکی ہے اور اب آپ میری آنٹی نہیں رہی، اور
اور انکل زندہ بھی ہوتے تو بھی آپ اور میں ایک دوسرے کے لیے غیر ہی تھے۔ اور جب میں شہر آیا آپ میری آنکھوں کے سامنے تھیں اور میرے جذبات کا امتحان لیتی رہیں۔ ایسے میں میرے لیے خود کو روکنا بہت ہی مشکل تھا، اور پھر جب میں کالج گیا وہاں میرے دوست بنے، انہوں نے میرے اندر کے جذبات کو زندہ کر دیا اور مجھے زندگی کا ایک ایسا روپ دکھایا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں آپ کو آنٹی کے نظریے سے بالکل بھی نہیں دیکھتا، آپ میرے نظریے میں وہ عورت ہیں جس کے آگے پیچھے کوئی مرد نہیں ہے۔ ناصر کی بات سن کر میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ اس نے بڑی آسانی سے مجھے سچ کا آئینہ دکھایا تھا جو میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مجھے آج اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے اسے گھر میں پناہ نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن مجھے کیا خبر تھی اس طرح وہ میرے بھروسے کو توڑے گا، اپنی حد پار کر جائے گا۔ میں نے اس کے لیپ ٹاپ سے اپنی ساری ویڈیوز ختم کی۔ یہ دیکھ کر میرے پاؤں کانپنے لگے کیونکہ اس کے لیپ ٹاپ میں میری بہت ساری ویڈیوز تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی اور اسی وقت اپنا سامان لے کر نکل جاؤ، اب میں اپنے گھر میں تمہیں نہیں رکھ سکتی، میرے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، مجھے اپنانا چاہتا ہے۔ میں نے ایک کڑی نگاہ اس پر ڈالی اور اس سے کہا میں کوئی تماشا نہیں چاہتی، اس سے بہتر ہے کہ خاموشی سے ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے نکل جاؤ۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ردا کو اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن دوبارہ کبھی بھی مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ میری بات سن کر اس نے خاموشی سے اپنا سامان سمیٹ لیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ عمر کے جس حصے میں ہے اس میں اکثر لڑکے جذبات میں آ کر غلط حرکت کر جاتے ہیں، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس قدر آگے نکل جائے گا۔ ناصر نے رات کے اندھیرے میں خاموشی سے میرے گھر کو چھوڑ دیا تھا اور میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا۔ وہ خود تو چلا گیا تھا لیکن مجھے اپنے اور پرائے مرد کے بیچ کا فرق بہت اچھے سے سمجھا گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اوپر والے نے ہر رشتے میں اسی لیے حد رکھی ہے تاکہ انسان کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ مجھے یقین تھا جیسے جیسے وہ زندگی میں آگے بڑھے گا اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔ میں نے ردا کو اس بارے میں کچھ نہیں کہا۔ ناصر نے مجھے بہت بڑا سبق سکھا دیا تھا۔ میں اب اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔